چونکہ آج ایک ماں کی برسی کا پروگرام ہے، بس میں چاہتا ہوں ماں کے حوالے سے تھوڑی دیر آپ کے سامنے گفتگو کروں۔ بہت پہلے ایک شاعر نے کہا تھا، میرے خیال سے منور رانا ان کا نام ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا۔ ماں لفظ اتنا میٹھا ہے، اتنا میٹھا ہے، اگر یہ زبان پہ آتا ہے خدا کی قسم اس کی مٹھاس دل تک محسوس ہوتی ہے۔ یہ ماں لفظ اتنا میٹھا ہے، یقین جانے جن کے سر پہ ماں ہے نا، ابھی وہ دنیا میں کسی بادشاہ سے کم نہیں ہے۔ ہاں، جن کے سر پہ ماں ہے نا ابھی سمجھیں وہ بادشاہ ہیں، اور جن کو باپ ملا ہے نا خدا کی قسم ابھی وہ محتاج نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، لیکن میری باتوں کی قدر صرف وہی کریں گے جنہوں نے ماں کا سایہ کھو دیا ہے۔ زیادہ تر ہم میں وہ لوگ جن کے سامنے ماں چلتی پھرتی ہے نا، وہ ماں کی قدر نہیں کرتے۔ ماں کو کبھی سمجھنا ہو نا تو میں یہ نہیں کہتا جا کے مشاہد بھائی سے پوچھو بھی سال ہوا ہے ماں کا انتقال ہوئے، کیا تمہیں ماں کی یاد آتی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے ابھی سال بھر ہوا ہے ماں کو گئے، ان کی آنکھ میں آنسو آ جائیں۔ جاؤ، اگر ماں کو سمجھنا ہے نا تو کسی 90 سال کے بوڑھے کے کندھے پہ ہاتھ رکھنا اور اس سے کہنا چچا کیا آج بھی ماں کی یاد آتی ہے؟ اتنا کہنے کے بعد اس کی آنکھوں میں جھانک کے دیکھنا، اس کی آنکھوں کی نمی بتائے گی آج بھی ایسا لگتا ہے جیسے ماں دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دے رہی ہے، یار کمر جھک گئی ہے مگر ماں آج بھی یاد آتی ہے، بال سفید ہو گئے ہیں لیکن ماں آج بھی یاد آتی ہے۔ سوچ بھی نہیں سکتے ماں کتنی عظیم دولت ہے۔ کائنات میں اگر سب سے پاورفل شخص کوئی ہے تو وہ سیدہ آمینہ کا شہزادہ ہے، اگر سب سے زیادہ امیر کوئی ہے تو عبداللہ کا لخت جگر ہے، اگر کوئی ایسا شخص جس کے قدموں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو وہ حسنین کا نانا ہے، جس کو خدا نے سب کچھ دیا ہے تو وہ فاطمہ زہرا کا بابا ہے۔ لیکن تجھے بتاؤں، فتح مکہ کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اسلام میں لوگ فوج در فوج داخل ہونے لگے۔ اللہ اکبر، جب لوگوں کی فوجیں اسلام میں شامل ہوئیں، لوگ نماز پڑھنے کے لیے میرے حضور کے پیچھے مسجد نبوی میں جمع ہوئے۔ حضور جب تشریف لائے تقریباً 10,000 کا مجمع صحابہ کا تھا۔ کتنا؟ سارے بولیں کتنا؟ 10,000 کا مجمع صحابہ کرام کا۔ حضور تشریف لائے، جیسی حضور نے مسجد میں قدم رکھا 10,000 لوگ کھڑے ہو گئے۔ 10,000 لوگ کھڑے ہو گئے۔ جب 10,000 کھڑے ہوئے نا، نبوت والا چہرہ لوگوں کی طرف پھر گیا۔ جیسی حضور نے 10,000 مجمع کو دیکھا، حضور کی چیخ نکل گئی۔ جیسے حضور روئے، صحابہ فرماتے ہیں، خود حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضور اس درد کے ساتھ روئے نا کہ رونے کی آواز حضور کے منہ کی بجائے سینے سے بھی آ رہی تھی۔ اس درد سے حضور روئے اور حضور نے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد جب لوگ چلے گئے، ابو بکر قدموں میں بیٹھے، کہنے لگے میرے آقا میرے ماں باپ قربان ہوں، آج تو رونے کا دن نہیں تھا، آج 10,000 کا مجمع تھا آقا، آج تو خوشیوں کا دن تھا، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میرے حضور رو کیوں دیے؟ میرے حضور نے ابو بکر کا چہرہ دیکھا، فرمانے لگے ابو بکر آج محمد کو ماں آمینہ کی یاد نے رلا دیا تھا۔ اللہ اکبر، اتنا سنا حضرت ابو بکر بھی رونے لگ گئے، یا رسول اللہ آج ماں کی یاد آئی کس لیے؟ میرے حضور فرماتے ہیں آج 10,000 لوگ میرے لیے کھڑے ہوئے، میرے دل نے کہا کاش آج میری ماں آمینہ ہوتی۔ اللہ اکبر، سوچنے کی بات ہے پیارے، میرے حضور کی زندگی آپ دیکھتے چلو، کیوں آج روئے ہیں حضور؟ جب حضور پیدا نہیں ہوئے تھے اسی وقت حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا، حضور دنیا میں جلوہ گر ہوئے، 6 سال کی عمر شریف کی تھی کہ ماں کے ساتھ آپ والد کی قبر انور پر گئے، کچھ دن ننیحال میں میرے حضور نے گزارے ہیں، 6 سال کی عمر شریف میں میرے حضور ننیحال میں کچھ دن گزار کے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں سیدہ آمینہ کی طبیعت خراب ہوئی، بخار کی شدت بڑی، اتنی طبیعت خراب ہوئی آپ سواری پہ بیٹھ نہ سکی، جب آپ نہ بیٹھنے کے قابل رہی کہنے لگی کہ روکو قافلے والو، اب میں سواری پہ بیٹھ نہیں سکتی، سنیں جو ماں کو گالیاں دیتے ہیں، سنیں جو ماں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ماں کیا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، حضور کی زندگی دیکھو پیارے، حضرت آمینہ سواری سے اتری، میرے نبی کی عمر شریف 6
6 سال ہے. حضور کو سامنے بٹھایا ہے, قافلے والوں نے انتظار کیا, طبیعت بگڑتی گئی. قافلے والے کہتے آمینہ بتا تو صحیح, ساتھ جانا ہے کہ ٹھہرنا ہے؟ اگر ساتھ چلنا ہے تو چلیے, ورنہ ہمیں جانے کی اجازت دیجیے. جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے شام قریب آ رہی ہے. اگر رات ہو گئی تو جنگل میں جانوروں کا خطرہ ہے, جان کا خطرہ ہو جائے گا. اللہ اکبر, ذرا بتا تو صحیح, مکہ شریف بھی دور ہے, مدینہ شریف بھی دور ہے, قریب قریب کوئی بستی نظر نہیں آ رہی ہے. قافلہ ہے کہ جانے کی بات کر رہا ہے, سورج ہے کہ اپنی منزلوں کی طرف روا دوا ہے, اندھیرا قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے. جب قافلے نے جانے کی بات کی تھی, مجھے بتا تو صحیح 6 سال کے بیٹے کے جگر پہ کیا گزری ہوگی. جب قافلے نے چھوڑنے کی بات کی ہوگی تو میرے حضور کے کلیجے پہ کیا گزری ہوگی. قافلے نے کہا تھا ام ایمن ذرا پتہ تو کرو, ہمیں جانے کی اجازت دی جا رہی ہے, یہ خود چلنے کے لیے تیار ہیں. جب ام ایمن نے اتنا سنا, آنکھ میں ام ایمن کی آنسو آئے اور چہرہ میرے حضور کا دیکھنے لگ گئی. حضور نے ماں کے چہرے کی طرف دیکھا, ماں نے بیٹے کے چہرے کو دیکھ کے کہا تھا بیٹے نے جانے کی اجازت دے دو. اللہ اکبر, جب قافلہ جا رہا تھا کیا منظر تھا اس وقت مقام ابوا کا. کبھی حضور چھپتے ہوئے سورج کو دیکھ رہے ہیں, کبھی جاتے ہوئے قافلے کو دیکھ رہے ہیں. قافلہ چلا گیا, میرے حضور کی نگاہیں ماں کے چہرے انور پہ جا کے تھم جاتی ہیں. اللہ اکبر, ام ایمن کی موت ام ایمن دیکھ رہی ہیں. سیدہ آمینہ کی موت کا وقت قریب آیا ہے. ماں ہوا کرتی ہے جو پردیس جا کر کے ماں باپ کو بھول جایا کرتے ہیں, ان سے صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں پیارے, پردیس پیسہ کمانے جاؤ تمہارا حق ہے, دولت اکٹھا کرو تمہارا حق ہے, لیکن کبھی کبھی ماں باپ کو فون پہ بات بھی کر لیا کرو, انہیں چہرے بھی دکھا دیا کرو. تم پردیس میں 6 مہینے تک ماں کو فون نہیں کرتے ہو. جب ماں باپ ہم سے آ کے شکایت کرتے ہیں مولانا کوئی تعویذ کر دیں, بیٹے کو 3 مہینے ہو گئے فون نہیں آیا ہے, کہیں کسی نے بیٹے کی نیت تو نہیں بدل دی ہے, کہیں اس کو کسی نے اپنی طرف تو نہیں پھیر لیا ہے. اس وقت کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے. پردیس جا کر کے دولت کی چمک نے تمہیں اتنا اندھا کر دیا ہے کہ ماں کو فون پہ بات کرنے تک کا تمہیں وقت نہیں ملتا ہے. کتنے جوانوں کی کہانی تمہیں سناؤں صاحب, ہم نے ماں باپ کو ایسے بھی تڑپتے دیکھا ہے, کہتے طبیعت خراب ہے, بیٹا ہے کہ آنے کا نام نہیں لیتا ہے, مولانا کوئی تعویذ کر دو کہ بیٹا پلٹ آئے. باپ فون کر کے کہتا بیٹے زندگی کے آخری لمحے لگ رہے ہیں, تو بیٹا فون کر کے ادھر سے کہتا ہے ابا میں نے 10,000 کھاتے میں لگا دیے ہیں اور تجھے شرم آنی چاہیے. یہ باپ تیرے 10,000 کے لیے بیمار نہیں ہوا ہے, 50,000 کے لیے بیمار نہیں ہوا ہے. تجھے کیا لگتا ہے یہ تیرے پیسوں کے لیے زندہ ہے, تیری دولت کے لیے زندہ ہے؟ خدا کی قسم, جیسے تجھے خبر ملی تھی کہ باپ کی طبیعت خراب ہے, 50,000 کھاتے میں نہ لگاتا, 10,000 ٹکٹ میں لگا دیتا, باپ کے قدموں میں آ کے بیٹھتا, دعوے کے ساتھ کہتا ہوں 20,000 کی دوا باپ کے چہرے پہ وہ خوشی نہیں دے سکتی تھی جو تیرا چہرہ باپ کو خوش کر سکتا تھا. آئی سی یو میں جانے کے بعد بھی تیرے باپ کو وہ آکسیجن نہیں مل پاتی جو تو قدموں میں آ کے بیٹھ جاتا, اس کے تلووں کو دبانا شروع کر دیتا. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں زمانے کی دوائی ایک طرف رکھی جائے, بیٹے کا سینہ دوسری طرف رکھا جائے. تو آپ کے باپ کے سینے سے سینہ لگا, قسم خدا کی جو سکون تیرے باپ کو ہزاروں دوا نہ دے سکتی وہ تیرا سینہ تیرے باپ کو سکون ایک منٹ میں دے سکتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت علامہ حماد رضا صاحب قبلہ زندہ باد, زندہ باد. پردیس جا کر کے ماں باپ کو بھول جاتے ہو, تمہیں کیا پتا ماں باپ نے تمہیں کیسے پالا ہے. ہاں دولت کماؤ, ضرورت ہے تمہاری, لیکن نصیب والے ہیں وہ بیٹے جن کی دولت خرچ کرنے کے لیے ماں باپ زندہ ہیں. ہاں اگر تمہارے پاس کوئی جنت میں جانے کا ٹکٹ ہو تو مجھے بھی دے دو, میں تم سے زیادہ طلبگار ہوں جنت کا. لیکن یاد رکھو اگر ماں باپ ناراض ہیں تو تمہیں کوئی بھی جنت کا ٹکٹ نہیں دے سکتا. یہ میری بات یاد رکھنا. کیا قوم کا یہ المیہ نہیں ہے حضرت؟ پیر کہتا ہے کہ 40 جمعراتیں آنا پڑے گا تو 42 جمعراتیں چکر لگا رہے, اور باپ کہتے بیٹے میڈیکل سے یہ دوا لانی ہے تو پرچہ دیکھ کے آنکھوں میں سرخی لا کے چہرہ بگاڑ کے کہتا تمہارے خرچے اٹھاؤں یا اپنی اولاد کے خرچے اٹھاؤں؟ تیری زبان پہ فالج نہیں گر جاتا؟ آج باپ کے 10 روپے کی کھانسی کی دوا تجھے بوجھ لگتی ہے؟ پیر کو راضی کرنے کے لیے تو 4-4 ہزار کی مٹھائی لے کے جائے, تب تیرے قدموں پہ فالج نہیں گرتا؟ تب تجھے موت نہیں آتی؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں پیر کتنا بھی بڑا پیر ہو جائے اگر باپ راضی نہیں ہے تو پیر تو کیا گنبد خضرا کی جالی پکڑ کے مر جا, جنت نہیں مل سکتی ہے. اور اگر
گنبد خضرا نہ جا سکے، باپ کے قدم پکڑ کے مر جا، اگر باپ راضی ہے تو مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ کس نے مزاج بنایا قوم کا یہ؟ ہم کہاں جا کے ڈوب گئے؟ باپ کو 10 منٹ دیکھنے کے لیے تیار نہیں، پیر کے گھر میں 40 جمعراتیں چراغ جلا۔ یہ دین دیا تجھے نبی نے؟ میرے حضور کی بارگاہ میں صحابی آئے، کہنے لگے حضور جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ میرے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا احی والدہ کا، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ زندہ ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا حضور بوڑھے ہو چکے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا واپس چلا جا۔ آقا مجھے جہاد کا ثواب نہیں ملے گا؟ میرے حضور فرماتے ہیں جا، جب تو آیا تھا تیرے ماں باپ کا حال کیا تھا؟ تو کہنے لگا حضور میں نے روتے ہوئے چھوڑا ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں جا کے ماں باپ کے چہرے پہ مسکراہٹ لا دے، اللہ تجھے اسی میں جہاد کا ثواب عطا فرما دے گا۔ ہم نے تو یہ دین پڑھا تھا، آج کون سا دین ہم سیکھ رہے ہیں؟ حیرت ہوتی ہے۔ خدا کے واسطے ماں باپ سے دور نہ ہونا، ماں باپ سے دور نہ ہونا۔ یہ ہل چلانے والا جس کے ناخنوں میں مٹی بھری رہتی ہے، ہاں یہ گوبر اکٹھا کرنے والی ماں جس کے ہاتھ میں گوبر اور مٹی لگا رہتا ہے، تجھے پتا ہے اگر یہ ہاتھ اٹھا دیتی ہے نا اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے۔ ضروری نہیں ہے ماں رابعہ بصریہ ہو تب دعائیں قبول ہوں، ماں فاطمہ زہرا ہو تب دعائیں قبول ہو، ماں فاطمہ ام الخیر ہو تب دعائیں قبول ہو۔ نہیں، ماں ہوتی ہے، اگر گوبر ہاتھ میں لگا کے پھر بھی بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی ہے اللہ کا عرش ہلنے لگ جاتا ہے۔ رب فرماتا عرش کیوں ہل رہا ہے؟ وہ کہتا مالک دیکھ ایک بندی نے ماں نے بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھا دیے گئے، کہا تو کب تک ہلے گا؟ کب جب تک اس کی دعا قبول نہیں ہوگی اس وقت تک ہلتا رہوں گا۔ رب فرماتا سن، تو نے بعد میں دیکھا ہے، میں نے ماں کے ہاتھوں کو پہلے دیکھ لیا ہے اور رہ گئی مقبولیت کی بات، تو نے کہا بعد میں ہے، ہاتھ اس نے بعد میں اٹھائے ہیں، مقبولیت کی ضمانت میں نے ماں کے ہاتھوں کو پہلے عطا فرما دی ہے۔ کیا سمجھتے ہو تم ماں کو؟ اگر وہ 5 وقتہ نمازی ہوگی تب دعائیں قبول ہوں گی؟ جانتے ہو فرمایا گیا ایک طرف 70 ولی بیٹھ کے بد دعا کرتے ہو اور دوسری طرف تنہا بیٹھ کے ماں بیٹے کے لیے دعا کرتی ہو۔ فرمایا گیا اللہ 70 ولیوں کی ٹال دے گا لیکن بیٹے کے حق میں ماں کی، بولے ماں کی، اور زور سے ماں کی نہیں ٹالے گا۔ کیا یہ ہوتا نہیں ہے؟ آج کہتے ہیں ماں کے انتقال کے بعد بندہ کہتا ہے کہ ذرا ماں کی شان میں شعر پڑھ دو، اور کوئی شعر پڑھا جائے نا تو پھر نوٹ چلتے ہیں، پھر نوٹ چل رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کہا مجھے ماں سے بڑا پیار تھا۔ میں اس بات کا منکر نہیں کہ نعت پڑھنے والوں کو پیسے نہ دو حضور کی سنت ہے، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن میں تھوڑا سا کڑوی سچائی کہہ رہا ہوں۔ ہم نے 10 ہزار کھڑے ہو کر کے نعت ایسے لوگوں پہ پیسے لٹائے جس نے ماں کی شان میں ایک شعر پڑھ دیا، اس پہ ہم نے 10,000 لٹا دیے۔ کبھی ماں کو سامنے بیٹھا کے تو نے 10,000 کی گڈی لے کے یہ کہا ماں مجھے وہ دن یاد آ رہے ہیں جب تو گیلے میں لیٹتی تھی مجھے سوکھے میں لٹاتی تھی؟ یہ کہہ کے کبھی تو نے 1000 ہوا میں اچھالے ماں کے نام پہ، کبھی تو نے یہ کہہ کے ماں کے نام پہ پیسے اچھالے ماں میری طبیعت خراب ہوتی تھی میری تو ساری رات تو جاگ کے گزارتی تھی، کبھی تم نے یہ کہہ کے باپ کے اوپر پیسے لٹائے ابا میری پڑھائی کی فیس میں پیسہ کم تھا تو تم نے اوور ٹائم ڈیوٹی کر کے مدرسے کی فیس بھری تھی، کبھی تم نے باپ پر یہ کہہ کے پیسے لٹائے ابا آج تک تیرے کپڑے کے پیبند ہمیں قابل بنانے کی ضمانت دے رہے ہیں، کبھی تم نے باپ کے سلے ہوئے جوتوں کو دیکھ کر کے سر پہ اٹھا کے رکھا۔ میں کہتا ہوں جتنے چاہو پیسے لٹاؤ نعت پڑھنے والوں پر، ماں کی شان بیان کرنے والوں پر، لیکن کبھی کبھی ماں باپ پہ بھی پیسے لٹا دیا کرو، کبھی ان کے اوپر بھی نچھاور کر دیا کرو، انہیں لگنا چاہیے میرے بیٹے کو مجھ سے پیار ہے۔ ہاں یہ اہل سنت کا ایک عجیب معاملہ نہیں ہے کہ جب ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو ایک وقت کی روٹی کو ترس جاتے ہیں، اور اسی باپ کا جب 40واں آتا ہے تو بیٹا بیگے بھر میں دسترخوان بچھا دیتا ہے۔ جب پوچھا جاتا پان بھی رکھا ہے اس میں، سگریٹ بھی رکھی ہے اس میں، کون سی چیز ہے جو آج دسترخوان پہ نہیں؟ کیوں اتنا اکٹھا کیا؟ تو کہتا مولوی صاحب جتنی چیزیں ہیں میرے باپ کو یہ ساری پسند تھی۔ نادان تجھے آج باپ کی پسند کا پتہ چلا ہے، کیا یہ اچھا ہوتا اس کی زندگی میں تجھے اس کی پسند کا پتہ چل گیا ہوتا؟ کیا یہ اچھا ہوتا کہ تو کبھی پردیس سے باہر سے آ رہا تھا تو تو نے جب گھر کے اندر کا ارادہ کیا تھا تو تجھے یہ بات کا پتا تھا میری بیوی کو سیب پسند ہے، میری اولاد کو انار پسند ہے، تجھے یہ تو پتا تھا میرے بیٹے کو کون سا پھل پسند ہے؟ کیا تجھے یہ پتا نہ لگا 20 سال کی زندگی میں کہ
کہ تیرے باپ کو کیا پسند ہے. تیری بیوی نے 3 سال میں تجھے آ کے بتا دیا اسے کون سا پھل پسند ہے. تو نے 30 سال تک یہ نہ جان پایا کہ تیرے باپ کی پسند کیا ہے. کیا یہ اچھا ہوتا جب تو پردیس سے آ رہا تھا, بیوی کے لیے 200 روپے کلو کے سیب لے کر کے آ رہا تھا, باپ کے لیے 10 روپے کے کیلے لے کے آ جاتا, 20 روپے کا ایسا پھل لے کے آ جاتا جو باپ کو پسند تھا. خدا کی قسم بیوی بچوں کے پاس بعد میں جا میں رجانے سے نہیں روکتا, وہ بھی تیرا انتظار کر رہے ہیں, لیکن پہلے ماں باپ کے پاس جا, ان کی پسند ان کی گود میں رکھ دے. سن, جو تیری بیوی اور بچے ہیں وہ کھا کے اڑا کے پھینک دیں گے, کوئی تجھے دعا دینے والا نہیں ہے, لیکن باپ کی پسند 20 روپے کی لے کر کے جا, اس کی گود میں جا کر کے رکھ دے. خدا کی قسم باپ اتنا خوددار ہوتا ہے, ماں اتنی خوددار ہوتی ہے, جب تو اس کی پسند کی چیز اس کی گود میں جا کر کے رکھے گا وہ منہ پہ بعد میں لگاتے ہیں, ہاتھ پہلے اٹھا دیتے ہیں, کہتے ہیں میرے مالک میرے بیٹے نے میری پسند کا خیال کیا ہے, میرے بیٹے کو کبھی تنگ دست نہ کرنا. اور تجھے کیا لگتا ہے کہ تیری محنت سے دولت آتی ہے؟ خدا کی قسم نہ تیری دولت محنت سے پیسہ آتا ہے, نہ میری محنت سے پیسہ آتا ہے. اگر دولت آتی ہے تو ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے میں آیا کرتی ہے. تو کبھی ماں باپ کی بھی پسند دیکھ لیا کرو, ماں باپ کی عزت کرو, ماں باپ کی قدر کرو. اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں, بس یہ نہیں تو کچھ نہیں. اور تم سے گزارش کروں گا باپوں سے, دکھ برداشت کر لینا. میں جانتا ہوں کبھی کبھی اولاد ایسے ایسے تانے دیتی ہے کہ باپ کا کلیجہ چھلنی ہوتا ہے, جانتا ہوں. میں بڑھاوا نہیں دے رہا ہوں ان لوگوں کو جو ماں باپ کو تانے دیتے, لیکن ماں باپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, ماں باپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, خدا را برداشت کر لینا, کبھی اولاد کو بد دعا مت دے دینا, بد دعا مت دے دینا, ورنہ تیری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ پتھر کی لکیر ہوتا ہے. مجھے نہیں معلوم میرے بات تمہیں کوئی اتنا صاف صاف سمجھا کے جائے, لیکن میں آیا ہوں, مجھے معلوم ہے 1 منٹ قیمتی ہے. اتنی رات میں تو کوئی اپنے باپ کی بھی بیٹھ کے نہیں سنتا ہے. آپ مجھے سننے کے لیے نہیں آئے ہو, خدا کی قسم مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان سننے کے لیے آئے ہو, تو اسے سینے پہ لکھ کر لے کر کے جانا, ورنہ پچھتاؤ گے زندگی بھر, مرنے کے بعد بھی پچھتاؤ گے. 1 منٹ قیمتی ہے. کبھی اپنی اولاد کو بد دعا مت دے دینا. اگر تم نے بد دعا دے دی تو پھر یاد رکھنا تمہاری زبان سے نکلا ہوا جملہ ٹالا نہیں جائے گا, ٹالا نہیں جائے گا. بنی اسرائیل میں جانتے ہو وہ کتنا بڑا عبادت گزار ریاضت گزار تھا ایک, ہاں اتنا بڑا عبادت گزار کہ دنوں روزہ رکھتا, پورا دن سجدہ کرتا, نمازیں پڑھتا, اتنا بڑا عبادت گزار, اور ایسا کہ ہاتھ اٹھا دے تو دعا رد نہیں ہوتی تھی. لوگ بڑی عزت کرتے تھے اس کی. بنی اسرائیل میں ایک دن اماں آ گئی دروازے پہ, یہ نماز میں کھڑا تھا, ماں نے آواز دی بیٹے دروازہ کھول. تو اس نے سوچا ماں آئی ہے, نفل نماز تو پڑھ رہا تھا, ماں آئی ہے. اس نے سوچا ماں ہی تو ہے, کھڑی رہنے دو, میں نماز پوری کر لوں پھر ماں سے بات کروں گا. لیکن ماں تھی. اس نے دیکھا بیٹے نے نیت نہیں توڑی اور میری آواز نہیں سنی. کہنے لگی جا, تو اپنی عبادت پہ اتنا ناز کرتا ہے, میں تجھے بد دعا دیتی ہوں, تو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اللہ تجھے ذلیل نہیں کر دے گا. ایک ماں کی بد دعا تھی, سننا, ماں کی بد دعا کا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اللہ تجھے ذلیل نہیں کرے گا. اور اس نے کھل کے کہا, یہ کھل کے کہا کہ ذلیل بھی تجھے ایسا نہیں, اس نے کہا اللہ تجھے ایسا ذلیل کرے گا کہ ایک فاحشہ کے ذریعے تجھے اللہ ذلیل کرے گا. اس نے کہہ دیا, چلی گئی, سلام پھیرا اس نے, پھر بس کیا تھا, مائی تو تھی. اب اتفاق سے سنے ایک خاتون آئی جو فاحشہ تھی, اور آ کے اس سے کہنے لگی میرے ساتھ گناہ کر. میں اشارتاً بول رہا ہوں میرے ساتھ گناہ کر. اس نے کہا نہیں مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. اس نے کہا تو نہیں کرے گا. کہا نہیں. وہ نیچے اتری, جو نیچے پڑوسی رہتا تھا نا, اس کے پڑوس میں جو رہتا تھا, تو اس کے پاس گئی. وہ اس نے اس کے ساتھ گناہ کیا. کچھ دن کے بعد اس زنا سے ایک بچہ پیدا ہوا. اسے لے کے وہ بادشاہ کے دربار میں گئی. وہ بادشاہ کے دربار میں جا کے کہنے لگی کہ جسے تو پارسا کہتا ہے, متقی کہتا ہے نا, وہ اتنا بڑا گناہگار ہے کہ اس نے میرے ساتھ زنا کیا. تو اسے جلال آ گیا. کہا کیا بات کر رہی ہے, ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں. کا ثبوت؟ کہا, اس نے کہا یہ بچہ اس کا ثبوت ہے.
اللہ اکبر، یہ بچہ اس کا ثبوت ہے۔ بادشاہ نے جب اتنا سنا غصے میں آ گیا، بات پھیل گئی، لوگ حکم دیا جاؤ اسے اس کے عبادت خانے سے گھسیٹ کے لاؤ۔ لوگ گئے، مارتے ہوئے لائے، مارتے ہوئے عبادت خانے سے لے کر کے آئے بادشاہ کے دربار تک۔ اس نے کہا یار بتا تو صحیح قصور کیا، کیوں مارا جا رہا ہے؟ بادشاہ نے کہا یہ دیکھ خاتون کھڑی ہے، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ خاتون نے کہا کہ اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ جب اتنی بات کہی اس نے چہرہ دیکھا، دیکھ کے بس چپ رہ جاتا ہے، دنگ رہ جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ جھوٹ بول لگی ہے۔ کہا جھوٹ نہیں، یہ جو میری گود میں بچہ ہے یہ اسی کا ہے۔ اللہ اکبر، جب اتنا سنا ہے پورے مجمع میں سناٹا، پورا دربار بھرا تھا لوگوں سے، حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اتنا بڑا پارسا جس کو ہم ولی سمجھتے ہیں یہ اتنا بڑا پاپی نکلا۔ اللہ اکبر، اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے جب اس کی طرف یہ کہا گیا، بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کا عبادت خانہ بھی گرا دیا جائے، اس کو قید میں ڈالا جائے۔ جب اتنی بات ہو گئی عبادت خانہ بھی توڑ دیا گیا، تیاری قید کی ہونے لگی۔ بادشاہ کہنے لگا کچھ کہو گے اپنی صفائی میں؟ اس نے کہا صفائی میں کچھ نہیں کہنا ہے، بس میں جانتا ہوں یہ گناہ میں نے نہیں کیا۔ کہا کوئی ثبوت ہے؟ اللہ اکبر، جب اتنا کہا ثبوت ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کون ثبوت ہے تم، کون سا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اس عابد نے دیکھا بچے کی طرف، کہا یہ میری بے گناہی کا ثبوت یہ بچہ ہے۔ کہا یہ تو تمہارے گناہ کا ثبوت ہے۔ کہا نہیں، یہ میری بے گناہی کا ثبوت ہے۔ کہا کیسے؟ اس نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دی جائے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دی گئی۔ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اپنی جگہ سے اٹھا اور اس بچے کے پاس گیا جو بچہ اس ماں کی گود میں تھا۔ اللہ اکبر، بچے کے سینے پہ جا کے ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد کہا بچے تو بتا کیا میں اس عورت کا مجرم ہوں؟ کیا تو میری ناجائز اولاد ہے؟ جیسے اتنا کہا تھا اس کے ہاتھ رکھتے کہ بچہ بول پڑا، کہا بادشاہ یہ مجرم نہیں ہے، گناہ اس نے نہیں کیا بلکہ گناہ اس نے کیا ہے جس نے الزام لگایا ہے۔ اتنا سننا تھا بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یار تو اتنا بڑا پارسا ہے، اب تو ہمیں معاف کر دے، مگر بتا تو صحیح اگر اتنا بڑا پارسا ہے تو یہ تیرے ساتھ کس لیے ہوا؟ اس نے کہا قصور تیرا نہیں ہے، قصور مجمع کا نہیں ہے۔ کہا قصور میرا ہے۔ کہا کون سا قصور؟ کہا ایک دن میری ماں میرے دروازے پر آئی تھی، اس نے انتظار کیا تھا، آواز تھی میں نے نہ سنا تو اس نے بد دعا دی تھی اللہ تجھے ذلیل کرے گا اور فاحشہ کے ذریعے ذلیل کرے گا۔ کہا بادشاہ قصور تیرا نہیں ہے، قصور میرا ہے۔ اگر اس دن میں نے ماں کو عزت دی ہوتی آج خدا مجھے ذلتوں کے یہ دن نہیں دکھا سکتا تھا۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ حماد رضا صاحب قبلہ۔ اس لیے ماں باپ کی بد دعا سے بچنا، ہاں ماں باپ کی بد دعا سے بچنا، یہ یاد رکھنا میری بات۔ ماں باپ سے گزارش ہے کبھی اولاد کو بد دعا نہ دینا، برداشت کر لینا، برداشت کرنا۔ اور بچوں کبھی ایسی منزل زندگی میں نہ لانا جو تمہارے ماں باپ کی زبان سے ایک جملہ بھی نکلے۔ حیرت نہیں ہوتی ہے، پیر صاحب کے پاس گئے، برکت نہیں ہے، پیر بھی نہیں پوچھتا اماں ابا کا کیا حال ہے، ہاں وہ بھی نہیں پوچھ رہا ہے اللہ ماشاءاللہ۔ اب پیر رہ گئے کام کے، میں تو صاف کہتا ہوں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ کئی سارے پیر بھی ناراض ہیں مجھ سے، میں نے کہا ہونا ناراض ہو جاؤ، بس یہ تمنا ہے مدینے والا پیر راضی رہنا چاہیے۔ ہاں دکانداری والا پیر نہیں، مدینے والا پیر راضی رہے اللہ ماشاءاللہ۔ کچھ لوگ ہیں جن کی دل پہ نظریں ہوتی ہیں، کچھ لوگ ہیں بس جن کی دل پہ نظریں ہوتی ہیں۔ ہاں اب تو بس یہ ہے کہ سب شیر کی کھال میں چل رہے ہیں، مسئلہ ٹھیک ٹھاک ہے، چل رہا ہے، چلیے چل رہا ہے، مگر خدا کے واسطے میں کہتا ہوں کہ 1000 خطیبوں کی تقریروں سے اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا ایک پیر اگر اصلاح پہ آ جائے تو اصلاح ہو جائے گی۔ اگر وہ مرید سے یہ کہتے میرے ہاتھ چومنے کے لیے جب آئے نا تو پہلے گھر سے ماں کے ہاتھ چوم کے آنا، تو خدا کی قسم 10 تقریروں پہ یہ جملہ بھاری ہو جائے گا اس کا۔ ہاں لیکن وہ بھی چاہتا ہے کہ میں ہی مجسمہ بنا رہا ہوں، لوگ مجھے ہی حجر اسود بنائے رہے، مجھے ہی چومیں۔ ہاں کچھ جگہوں پہ استلام ہونے لگا، اب تو دور دور سے چوما چاٹی چل رہی ہے، اللہ خیر فرمائے۔ ہاں چل رہا ہے کہ نہیں؟ اور وہ سجدے کرا رہا ہے، وہ ایک ویڈیو میں آیا وہ سجدے کرا رہا ہے، وہ ایسے کر رہا ہے۔ ابے جب حضور کو سجدے کی اجازت نہیں تو تیرے جیسے مکار کو سجدے کی اجازت کس نے دے دی؟ بتانا، سجدے کرا رہے، شرم نہیں آتی؟ اور ان کی وجہ سے میرے رضا پہ لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، ورنہ خدا کی قسم امام احمد رضا کی حقانیت و صداقت تو یہ ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کو بھونکا کرتے ہیں نا، انہی کے کتب خانوں میں جا کے دیکھو تو ساری کتابوں کی بنیاد فتاوی رضویہ نظر آیا کرتی ہے۔ ہاں
میں ادھر نہیں جاؤں گا اعلیٰ حضرت کے کارناموں پہ، بس میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، کچھ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں خدا کے واسطے، جس کا جو حق ہے وہ دو۔ ماں باپ سے گزارش ہے اولاد کو بد دعا مت دینا۔ میرے حضور کی بات یاد ہے نا، ماں ماں ہوتی ہے، پردیس جاؤ نا تو ماں باپ کو بھولو گے؟ پھر نہیں بول رہے؟ اسکول ہیں اس علاقے میں، اسکول ہیں، پڑھتے بھی ہو، پھر بھی دھڑی بڑھ کی کھوپڑی ہلا رہے ہو۔ اب تعلیم کا دور ہے، اب زبان چلے گی، کھوپڑی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ تو سر نہ ہلائیے، زبان چلائیے، اگر پوچھا جائے تو منہ سے بولیں، سر نہ ہلائیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ بھیک مانگنے ہمارے یہاں پہ کچھ لوگ آتے ہیں تو بیل ساتھ لاتے ہیں، آتے ہیں نا یہاں پہ، وہ کہتا بارش ہوگی تو یہ کس کا کام ہوا؟ کس کا؟ بولو یار عظیم بھائی، اب بھی نہیں بولو گے؟ کس کا؟ بیل کا۔ اب سر کسی کا ہلے تو سمجھ لینا، یا تو اس کا اس سے قریبی رشتہ ہے یا اس کا اس سے قریبی رشتہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، بات محفل میں بول کے ہونی چاہیے۔ ماں باپ کی عزت کریں گے، پردیس جاؤ نا تو ماں باپ سے اتنی بھی دوری مت بنا لینا کہ ماں باپ پریشان ہو جائیں۔ او یار یہ تو قبر میں جا کے بیٹوں سے دوری برداشت نہیں کرتے، قبر میں جا کے بیٹوں سے دوری برداشت نہیں کرتے، ہم تو زمین پہ دوری بنا لیتے ہیں ان سے، زمین پہ دوری۔ وہ کہنے لگا اب کچھ اباؤں پہ بھی تقریر کر دو مولانا۔ میں نے کیا بات ہو گئی بھائی؟ کہنا ابھی زمین بانٹی ہے میرے ابا نے تو میرے بھائی کو 1.5 بیگھہ تھی، مجھے 1 ہی دی ہے۔ تو میں نے کہا سر پھوڑ دے باپ کا۔ پھر بتائیے، باپ باپ ہے، وہ مال نہیں، تیری جان کا بھی مالک ہے۔ اگر وہ چاہے اور تیرے بدن سے کھال نوچ نوچ کے اتارے تو تجھے اس کی اجازت نہیں ہے تو اف تک کر سکے۔ فرمایا گیا اگر باپ تجھے دھوپ میں کھڑے ہونے کا حکم دے تو ایسے کھڑا رہے جیسے کوئی کٹا داغ کھڑا رہتا ہے۔ اسی میں عافیت ہے، جنت میں وہی جائے گا جس سے باپ راضی ہوگا، اور جس سے باپ راضی ہوتے ہیں اسی سے رسول پاک راضی ہوا کرتے۔ یہ یاد رکھنا میری بات۔ تو پردیس جا کے ماں باپ کو نہیں بھولنا، ماں باپ کی عزت کرنا۔ یہ چلے گئے تو بہت یاد آئیں گے، بہت یاد آئیں گے۔ میرے حضور مقام ابا میں بیٹھے، ماں کا پیار دیکھو، اللہ اکبر، انوکھا ہی پیار ہوتا ہے ماں کا، نرالا پیار ماں کا ہوتا ہے۔ حضرت ام ایمن کو آواز دی سیدہ آمینہ نے، ام ایمن ذرا قریب آئے، سنیں بات، سننے نا؟ نیند تو نہیں لگی ابھی؟ اگر نیند نہیں لگی تو بولیں ذرا یا رسول اللہ۔ ہاں بس میں انتظار نہیں کروں گا کہ نقیب اہل سنت مجھ سے کہیں کہ بس میں جب دیکھوں گا تمہارے چہرے بستر کی طرف جانا چاہتے ہیں تو میں بات ختم کر لوں گا، اس لیے کہ ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ ہاں تو ہم سمجھ جائیں گے آپ کی بات کو۔ پریشان ہو رہے ہیں کہ بھائی؟ پریشان ہو رہے ہیں کیا؟ ہاں تھوڑا سا ادھر بیٹھ جائیے، بس سنیں میری بات۔ ماں کا پیار بڑا انوکھا ہوتا ہے۔ جتنے جوان اور بچے ہیں مدرسے والے بیٹھو، تم سے گزارش ہے مدرسے جایا کرو نا، ماں باپ اگر 100 روپے دیں 50 دیں، مسکرا کے رکھ لیا کرو، کبھی انہیں زیادہ کے لیے تنگ نہ کیا کرو۔ تم نہیں جانتے ہو یہ اگر ہنس کے 100 روپے دیتے ہیں تو اللہ اس میں 1000 کی برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ ہاں یہ سمجھو گے انشاءاللہ، جس دن ہماری جگہ پہنچو گے اس دن یہ سمجھ جاؤ گے ان کے 10 روپے میں اللہ نے کتنی برکت رکھی ہے۔ اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کتنے بھی بڑے ہو جاؤ اور پیسے والے ہو جاؤ، کتنے بھی بینک بیلنس آپ کے پاس ہونا، کبھی ماں کے پاس بیٹھ کے اس سے 2 روپے ضرور مانگا کرو، کبھی مانگ کے دیکھنا اس سے 2 روپے۔ اللہ کی قسم اگر 10 کروڑ تیرے بینک میں ہے نا تو اس میں وہ مزہ نہیں ہے جو ماں 2 روپے نکال کے دیتی ہے، اس میں مزہ آتا ہے۔ ماں ماں ہوتی ہے، انوکھا پیار ماں کا ہوتا ہے۔ حضرت ام ایمن کو سیدہ آمینہ نے بلایا، بلانے کے بعد حضور کا ہاتھ پکڑا، 6 سال کی عمر تھی، اور ام ایمن کے ہاتھ میں دے کے کہا ام ایمن آج کے بعد میرا بیٹا تیرے حوالے ہے۔ فرمایا میرے بعد میرا بیٹا رونے نہ پائے۔ تاریخ ساز جملہ نبی کی امی نے کہا تھا ام ایمن جن بچوں کی مائیں بچپن میں چلی جاتی ہیں وہ دیوار سے لگ کے رویا کرتے ہیں، میرے بعد میرا بیٹا دیوار سے لگ کے نہ رونے پائے۔ اگر یہ دیوار سے لگ کے رویا نہ تو فرماتی آمینہ کی روح قبر میں تڑپ جائے گی۔ یہ کہہ کے اپنے بیٹے کا ہاتھ ام ایمن کے ہاتھ میں دیا،
اور اس کے بعد سیدہ آمینہ کی آنکھ میں آنسو آئے. حضور ماں کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. میرے حضور کی امی نے یوں بازو پھیلائے. پھیلانے کے بعد کہا تھا محمد میرے بیٹے آج تک تو نے سعودیہ سے لوریاں لی ہیں, حلیمہ سے لوریاں لی ہیں, شیمہ سے لوریاں لی ہیں, آج آخری بار اپنی ماں سے لوریاں سن لے. اللہ اکبر یہ کہہ کے آواز دی. حضور آئے ماں کے سینے سے لپٹ گئے. کتنا عظیم منظر ہوگا وہ جب کائنات کے سردار کا سر ماں کے سینے سے لگا ہوگا. اللہ اکبر. قرآن جنت بھی اس وقت حسرت سے سیدہ آمینہ کے آنچل کو دیکھ رہی تھی جب میرے حضور ماں کے سینے سے لگے ہوئے تھے. اللہ اکبر. سیدہ آمینہ نے حضور کو سینے سے لگایا ہے. لگانے کے بعد بیٹے کو سینے سے ہٹایا, سامنے بیٹھایا. عجیب منظر ہے. 6 سال کی عمر شریف میرے حضور کی ہے اور میرے حضور کی امی نے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا. اللہ اکبر. یہ وہ بچہ ہے جس کے باپ کا وصال پیدا ہونے سے پہلے ہو چکا ہے. اب ماں بیوہ ماں نے حضور کے سر پہ جب ہاتھ رکھا ہے, حضور کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو گرنے لگے ہیں. میرے حضور نے ماں کے چہرے کو دیکھا. سیدہ آمینہ تو بہت کہنا چاہتی تھی, نہ جانے کیا کیا اپنے بیٹے سے فرمانا چاہتی تھی, لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے. ہمت جواب دے گئی. چند باتیں سیدہ آمینہ نے کہی. فرماتی اے میرے بیٹے میں دنیا سے جا رہی ہوں. ہر آنے والی چیز کو جانا ہے, ہر نئی کو پرانا ہو جانا ہے, ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے, لیکن میں تو جا رہی ہوں. میرا ذکر قیامت تک باقی رہے گا, میرا ذکر قیامت تک باقی رہے گا. اماں کس لیے؟ اللہ اکبر. نبی کی امی نے کہا تھا کہ میں نے تیرے جیسا پاک بیٹا جو جن دیا ہے. پتا چلا جن کے بیٹے پاک ہوا کرتے ہیں ان کی ماؤں کے چرچے ہمیشہ ہوئے کرتے ہیں. اگر بیٹے اچھے ہوتے ہیں تو ماؤں کے تذکرے رہا کرتے ہیں. فرماتی ہیں بیٹے میرا تذکرہ قیامت تک رہے گا. ماں کس لیے؟ کہ تیرے جیسے بیٹے کو جنم دیا ہے. یہ کہتے کہتے سیدہ کی زبان بند ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. حضرت آمینہ کا وصال ہوا. میرے نبی ماں کے قدماں کے سر پہ اپنا چہرہ ماں کے چہرے پہ رکھ کے آنسو بہا رہے ہیں. عجیب منظر تھا. محدث دہلوی فرماتے ہیں تو مرتبہ میرے حضور نے کہا تھا امی اور بولو نا. بڑا اچھا لگ رہا تھا جب بول رہی تھی امی اور بولو نا. فرماتے 2 مرتبہ میرے حضور کہہ چکے تھے ماں اور بولو. اتنے میں ام ایمن نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا. فرماتی ہیں اے بیٹے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے ہیں. ام ایمن کے اتنے کہنے پر میرے حضور نے زبان کو بند کیا. محدث دہلوی کہتے ہیں یہ ام ایمن کا کہنا تھا کہ 2 مرتبہ پہ حضور رک گئے. اگر تیسری مرتبہ آقا کہتے تھے ماں اور بولو تو آمینہ کو اٹھنا پڑ جاتا, بیٹے سے بولنا پڑ جاتا, اس لیے کہ زبان مصطفیٰ کی ہوتی تھی, فرمان پیدا کرنے والے خدا کا ہوا کرتا تھا. اللہ کیا کہنے باپ. یہ میرے حضور کی شان ہے. محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور نے کتنی بار کہا 2 مرتبہ. اگر تیسری مرتبہ حضور کہتے تھے تو حضرت آمینہ کو اٹھنا پڑ جاتا. مگر بات کچھ اور ہے. حضرت آمینہ کا وصال ہوا. اس میدان میں, اس ریتیلی پہاڑیوں میں میرے حضور نے ماں کی قبر انور بنائی. اللہ اکبر. اگر یہ قبر انور اعلان نبوت کے بعد بنتی تو تمہیں لگتا ہے جنازے میں کتنے لوگ ہوتے؟ خدا کی قسم کاندھا دینے کی جگہ نہیں ملتی, ہاں مٹی ڈالنے کی جگہ نہیں ملتی. مگر نوشتہ تقدیر ہاں ایسا ہی تھا کہ کائنات کے تاجدار کو جنم دینے والی ماں آج اس شہر میں, اس وادی میں خاموش ہو گئی ہے جس وادی میں مٹی دینے کے لیے بیٹے کے سوا کوئی دوسرا مرد نظر نہیں آیا. اللہ اکبر. اسی ریتیلی وادی میں ام ایمن نے اور حضور نے اپنی امی کی قبر انور بنائی. حضرت ام ایمن فرماتی ہیں عجیب حال تھا اس زمین کا جب میرے حضور ماں کو قبر انور میں اتار کے قبر بنا رہے تھے. خدا کی قسم تاریخ میں کوئی قبر ایسی نہیں ملتی ہے. ایک قبر انوکھی ملتی ہے جو میرے حضور نے اپنی ماں کی بنائی ہے, اور دوسری انوکھی قبر کربلا میں ملتی ہے جو میرے حسین نے اپنے اصغر کی بنائی تھی. آج تک ان 2 قبروں کی مثال نہیں ملتی ہے. اللہ اکبر. فرماتی ام ایمن حضور اپنے ہاتھوں سے ماں کی قبر انور پر مٹی اور پتھر رکھ رہے تھے. فرماتی چھڑکاؤ کے لیے پانی تو نہ تھا, لیکن نبوت والی آنکھوں سے میرے حضور آنسو بہا کے ماں کی قبر انور پہ چھڑکاؤ کر رہے تھے. فرماتی حضور نے ماں کی قبر انور بنائی, اور بنانے کے بعد جب پلٹی ہیں کہتے ہیں میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا. میں حضور کو لے کے چلی نا, حضور مڑ مڑ کے ماں کی قبر انور کو دیکھ رہے تھے. اللہ اکبر. جانتے ہو ماں کیا چیز ہے؟ کبھی قبرستان بھی چلے جایا کرو پیارے, کبھی ماں باپ کی
قبروں پہ بھی چکر لگا لیا کرو. تمہیں عید کے دن میلے بازار تو یاد رہ جاتے ہیں, تمہیں عید کے دن ماں باپ کی قبریں یاد نہیں رہتی ہیں, تمہیں نئے کپڑے پہننے کے بعد یاروں کو سلام کرنا تو یاد رہ جاتا ہے, کبھی ماں کی قبر پہ ہاتھ اٹھانے کی تمہیں توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے. ایمن فرماتی میں ٹیلے سے نیچے اتری, اترتے وقت میرے ہاتھ سے حضور کا ہاتھ چھوٹ گیا. کہتی بس حضور کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھوٹا نا. فرماتی میں آگے آ گئی, پیچھے مڑ کے دیکھا حضور کا پتہ نہ چلا, جنگل تھا, میں گھبرا گئی کہیں کوئی جانور تو حضور کو نہ لے کے چلا گیا. اللہ اکبر. فرماتی میں اپنی سوچ کے مطابق سوچ رہی تھی, میں دوڑ کر کے پھر ٹیلے پر گئی. کہتی جب میں نے ٹیلے پہ چڑھ کے دیکھا تو میرا کلیجہ پھٹنے لگا. میں نے کیا دیکھا, حضور ماں کی قبر انور سے لپٹ کے رو رہے ہیں. اللہ اکبر. دیکھو تو صحیح ماں کا پیار کیا ہوتا ہے. فرماتی باپ حضور ماں کی قبر سے لپٹ کے روئے. میں نے حضور کو گود میں اٹھایا, سواری پر بٹھا کر کے لے کر کے چلی. اللہ اکبر. یہ سفر مشکلوں کا میرے حضور نے طے کیا ہے, اور اس کے بعد پھر حضور ماں کے بعد اپنے دادا کی کفالت میں آئے ہیں. 8 سال کی عمر شریف دادا کی تھی, تو اس وقت دادا کا بھی جنازہ اٹھا. جب حضرت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا ہے, اللہ اکبر, بڑے بڑے سردار مکے کے جنازے میں شامل ہیں. تاریخ گواہ ہے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ جنازے میں تھے, لیکن مورخین نے لکھا ہے 8 سال کا ایک بچہ کبھی دیوار سے لگ کے ادھر رو رہا تھا, کبھی ادھر رو رہا تھا, اور وہ کوئی عام بچہ نہ تھا, بلکہ وہ میرے مصطفیٰ کی ذات تھی. آج میرے مصطفیٰ دادا کے سائے سے بھی محروم ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد چچا کی کفالت میں آئے, پھر چچا کا بھی انتقال ہوا ہے. آج اعلان نبوت کے بعد وہ دن آیا ہے, 10,000 کے مجمع کو حضور نے دیکھا ہے, تو حضور کو ماں کا اپنے بچپن کا دور یاد آیا. آقا فرماتے ابو بکر آج مجھے ماں کی یاد آ گئی ہے. اللہ اکبر. ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ کیسے یاد آئی ہے؟ آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر, میرا جی چاہتا ہے کاش آج میری ماں آمینہ زندہ ہوتی اور اسی حجرے عائشہ کے اندر ہوتی, میں اس مسجد نبوی کے مصلی پہ ہوتا, نماز پڑھاتا ہوتا, میری ماں کو کوئی کام آ جاتا اور وہ آواز دے کے کہتی اے بیٹا محمد میری بات سن جا. اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں ابو بکر میرا جی چاہتا ہے میری ماں بیٹا کہہ کے آواز دیتی تو میں نماز توڑ دیتا, مصلی چھوڑ دیتا, ماں کی خدمت میں چلا جاتا. یا رسول اللہ بندگی توڑنے کے بعد بندی کی خدمت میں جاتے. آقا فرماتے ہاں ہاں. آقا کس لیے؟ آقا فرماتے ہیں اگر ماں راضی ہوتی ہے تبھی پیدا کرنے والا خدا راضی ہوا کرتا. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت علامہ حماد رضا صاحب قبلہ زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. ماشاءاللہ. ہاں بھائی, سبحان اللہ, ماں کی عزت کرو, سبحان اللہ. ماں کی قدر کرو. تم نہیں جانتے ماں کیا ہوتی ہے. ہاں خدا کی قسم میرے حضور, مجھے بتاؤ کوئی کمی تھی حضور کی بارگاہ میں؟ بولیں 2000 سے زیادہ لقب خدا نے محبوب کو دی. کتنے؟ 2000 سے زیادہ. کسی چیز کی کمی نہیں, لیکن آج روئے تو لفظ بیٹے کو یاد کر کے رو دیے. آج ہم میں سے کوئی حضور کو بیٹا کہہ دے پوچھو ایمان سے خارج ہو جائے گا. ہاں مگر میرے حضور کیا کہتے ہیں, کاش آج میری ماں ہوتی مجھے بیٹا کہہ کے آواز دے دیتی. اللہ اکبر. آج ماں ہے یہ بیٹا کہتی ہے نا, تب بھی ہم اسے آنکھیں نکال کے دیکھتے ہیں. نوجوان جب رات کو 1-1 بجے گھر میں آتے, باپ کہتا بیٹے اتنی رات کو مت آیا کر, تو بجائے اس کے کہ خوش ہوں ہم الٹا جواب دیتے ہیں. نوجوان کہتے ہیں تم کون ہوتے ہو, تمہیں کیا پتا ہے؟ باپ کہتا بیٹے خطرہ ہے, ماحول اچھا نہیں. تو کہتے ہیں ہم کوئی اندھے تھوڑے ہی ہیں, نادان تو نہیں جانتا ہے, یہ ڈانٹ نہیں خدا کی رحمت ہے. آج تجھے بوجھ لگتی ہے یہ آواز؟ اگر اس کا جنازہ اٹھ گیا نا اور پھر تو رات کو 3 بجے آئے گا, کوئی تجھے ٹوکنے والا نہیں ہوگا نا, تو اس وقت تیرے کان ڈھونڈیں گے وہ آواز کہاں ہے جو راتوں کو ڈانٹا کرتی تھی. یہ آنکھیں اس دن تلاش کریں گی اس کو, وہ چارپائی کہاں ہے جس پہ لیٹنے والا مجھ سے پوچھتا تھا اتنی رات کو کہاں ہے. اس دن تو ترس جائے گا کسی ایسے شخص کو جو تجھ پہ اپنا حق جتائے. حاجی یہ زندہ ہیں تو عزت کر لو, ان کی قدر کر لو. خدا کی قسم اگر یہ باپ سفید کپڑے پہن کے گھر سے نکل گیا نا تو تجھے اس کی چارپائی تو دکھائی دے گی, لیکن اس پہ لیٹنے والا دکھائی نہیں دے گا. بہت ڈھونڈے گا تو کنارے سے لگی ایک لاٹھی تو دکھائی دے گی, لیکن اسے پکڑ کے چلنے والا تجھے بھاگ دکھائی نہیں دے گا. اس لیے باپ ہے تو عزت کر لو, عزت کر لو. باپ ہے تو قدر کر لو. میرے حضور فرماتے ہیں صحابہ آج بھی مجھے ماں کی ایک بات بہت رلایا کرتی ہے. آج بھی ایک بات. صحابہ کہتے آقا کون سی؟ فرماتے ہیں میں بچپن میں نا چھوٹا تھا نا تو 4 سال تک تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہا. میں چھوٹا تھا, ماں کے پاس آیا نا تو اکثر ایسا ہوتا تھا میری ماں نا یوں بازو پھیلاتی تھی اور میرا سر اپنے بازو پہ رکھتی تھی.
سنیں یہ ماں کی ادائیں ہوتی ہیں، بچوں کو اپنے بازو پہ لٹانا. اور میرے حضور دیکھو کس چیز کو یاد کر کے رویا کرتے تھے. کہتے میری ماں نا مجھے بازو پہ سر رکھ کے لٹاتی تھی اور اس کے بعد اپنے چہرے پہ دوپٹہ ڈالتی تھی. وہ کہتے مجھ سے چھپ کے رونا شروع کر دیتی تھی. حضور فرماتے لیکن میں سنتا تھا. میری ماں کہتی تھی یا اللہ میرا بیٹا تو دنیا میں آنے سے پہلے یتیم ہو گیا، اے اللہ اگر میرا انتقال ہو گیا تو میرے بیٹے کا کیا بنے گا. حضور یہ کہہ کے رونے لگ جاتے تھے یار یہ ماں ہے، یہ ماں ہے. آقا فرماتے آج بھی مجھے ماں کی باتیں رلایا کرتی ہیں، آج بھی ماں کی باتیں رلایا کرتی ہیں. خدا کے واسطے ماں کی عزت کر لو، قدر کر لو. یہ آج ماں بیٹا کہتی ہے نا تو قدر نہیں ہے. کل تم کسی کو 1000 دے کے بھی بیٹا کہلواؤ گے نا تو پیسے لے کے بھی کوئی بیٹا کہنے تیار نہیں ہوگا. یہ بیٹھے علماء بیٹھے نقیب اہل سنت ہیں، یہ بڑے بڑے علماء، ان سے پوچھو اشتہارات میں کتنے بڑے بڑے نام آتے ہیں، کون سا لقب علامہ فہامہ خطیب یہ وہ سب آتا ہے، لیکن خدا کی قسم ان لفظوں سے کبھی کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. کب ٹھنڈا ہوتا ہے ہمارا کلیجہ؟ جب گھر جاتے ہیں نا اور ماں آج بھی کہتی ہے میرا بیٹا آ گیا. خدا کی قسم دنیا کے 1000 لفظوں میں وہ مزہ نہیں ہے جو ماں کی زبان سے لفظ بیٹا نکلتا ہے نا تو کلیجے ٹھنڈے ہو جایا کرتے ہیں. آج ماں ہے باپ ہے بیٹا کہنے والے ہیں، نصیب والے ہو یار اگر ماں باپ ہیں، ورنہ کل چلے گئے نا تو پھر بہت یاد آئیں گے، مگر یہ دوبارہ نہیں آئیں گے، دوبارہ نہیں آئیں گے. تمہارے پاس دولت تو ہوگی لیکن خرچ کرنے والے ماں باپ نہیں ہوں گے نا تو یہ دولت تمہیں کاٹنے دوڑے گی، کاٹنے دوڑے گی. سوچ بھی نہیں سکتے ماں کیا ہوتی ہے. اس لیے فرمایا گیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. او لوگو تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ تمہیں عبادت صرف اللہ ہی کی کرنی ہے، اور عبادت کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کے بعد تمہیں ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے. ہاں گویا مشیت یہ ہے اگر تم پوری رات کھڑے ہو کر کے نمازوں میں بھی گزار دو نا، پوری رات کھڑے ہو کے نمازوں میں گزار دو اور صبح کو تم آنکھیں نکال کے ماں باپ کو دیکھ لو، اللہ پوری عبادت منہ پہ مار دے گا، پوری عبادت منہ پہ مار دے گا. اور فرمایا گیا عشاء کی نماز پڑھ کے مصلے سے اٹھ کے سو جا، صبح اٹھ کے مسکرا کے ماں کا چہرہ دیکھ کے نماز پڑھ لے، اللہ پوری رات تجھے عبادت کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا. ہاں آج بھائی مشاہد حسین کی امی دنیا سے گئی ہیں، میری تو دعا ہے اللہ حضور کی اماں کے صدقے میں مشاہد بھائی کی امی کی قبر انور پر رحمت نازل فرمائے، اور ان تینوں بھائیوں کو اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دعاؤں سے شادمان فرمائے. ہاں تم سے ایک آخری بات کہہ کے بات ختم کر لوں، اجازت ہے کہہ لوں ایک بات اور؟ تیار ہیں؟ بہت پیچھے سے ایک ہاتھ اٹھائے، آپ لوگ بھی تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو کہہ دیں ذرا یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے، آپ کی سماعتیں بڑی اچھی رہی اور آپ نے بڑی سنجیدگی اور بڑے پیار سے سنا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ان میں سے جن کے ماں باپ سلامت ہیں انہیں لمبی زندگی عطا فرما، اور جن کے دنیا سے ساتھ ایمان کے چلے گئے ہیں اللہ انہیں جنت عطا فرما. تو انشاءاللہ کریں گے نا ماں باپ کی عزت؟ بولو انشاءاللہ ماں کی قدر کریں گے. اب میں گزارش کروں گا ان لوگوں سے جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں، اپنے پیچھے بیٹے یا بیٹی چھوڑ کے گئے ہیں. سمجھ گئے میری بات؟ ہر اس شخص سے جس کے ماں باپ چلے گئے ہیں یا بھی ہیں، بچے چھوڑ کے جائیں یا جا چکے ہیں، ایک گزارش بھائیوں سے گزارش ہے کہ ماں کے بعد اپنی بیویوں سے کہہ دینا کہ بہنوں کو کبھی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیں. یہ بات بتا رہا ہوں اور میری باتیں صرف تقریر مت سمجھنا، میری باتیں تمہاری زندگی کا حرف آخر ہوتی ہے. بہت ضروری باتیں بتا رہا ہوں جو تمہاری زندگی بھی بہتر کریں گے اور آخرت بھی بہتر کریں گے. بیویوں سے کہہ دینا کہ میری بہن مہینے میں آئے، 2 مہینے میں، 6 مہینے میں آئے، کبھی چہرہ بگاڑ کے مت دیکھنا. جب میری بہن آتی تھی تو میری ماں دروازے تک جاتی تھی، اور آج کے بعد میری بہن آئے نا تو اس سے پہلے دروازے پہ چلی جانا، اس لیے کہ تیرے چہرے پہ جب مسکراہٹ دیکھے گی تو میری بہن کو تیرے چہرے میں میری ماں کا چہرہ نظر آ جائے گا. اگر تو نے چہرہ بگاڑ کے دیکھ لیا تو اسی دن میری بہن کو ماں کی کمی محسوس ہو جائے گی. میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی خاتون ماں کی کمی تو پوری نہیں کر سکتی، البتہ اتنا ضرور ہے کچھ کمی دور کر سکتی ہے. اگر تمہارے دروازے پر بہن آئے
تو بیویوں سے کہہ دو چہرہ بگاڑ کے نہ دیکھ، یہ بھی اسی ماں کی جائی ہے جس ماں کا میں جایا ہوں، یہ میرے دروازے پہ دولت لوٹنے نہیں آئی، لقمے توڑنے نہیں آئی، یہ صرف اس حویلی میں آئی اس لیے آئی ہے کہ اس حویلی سے اس کے ماں باپ کی یادیں جڑی ہیں۔ ہاں، اور بھائیوں سے گزارش کروں گا اگر بہن دروازے پہ آئے اور باپ اگر نہیں ہے تو کبھی زندگی میں بہن کو باپ کی کمی محسوس مت ہونے دینا۔ تم نے آج تک یہ سنا ہے نا کہ جس نے 3 بیٹیوں کو پال پوس کے بڑا کیا وہ جنتی ہے، سنا ہے نا یہ بات؟ پھر آپ نہیں بولے، میں پھر کہہ دوں، سنا ہے نا؟ اللہ سلامت رکھے، جو بول گئے اللہ آج کی رات کے صدقے میں انہیں اسی سال مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے۔ ہاں ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، بڑے سمجھدار لوگ ہیں، دعا کے بعد زور سے آمین کہہ دی۔ ہاں ماشاءاللہ، کوئی بات نہیں، حضور دلوں کے حال جانتے ہیں۔ اور مولوی کی نظر سے تو بچ سکتے ہو، آمینہ کے لال کی نظر سے نہیں بچ سکتے ہو۔ کون کہاں سے آیا ہے حضور جانتے ہیں، کسے کہاں جانا ہے حضور جانتے ہیں، کتنی محبت لے کے کون بیٹھا ہے حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ ہاں تو بس سنیں میری بات، بہت غور سے میری بات سننا۔ ماں باپ کے بعد اگر بہنیں دروازے پہ آئے، بھائیوں سے گزارش ہے کبھی باپ کی کمی محسوس مت ہونے دینا۔ اکثر ہوتا کیا ہے، ماں کا جنازہ اٹھ جاتا ہے نا تو بہنیں اکیلی ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ ماں بیٹیوں کے لیے صرف بیٹی نہیں بلکہ رازدار بھی ہوتی ہے، سہیلی بھی ہوتی ہے، اس کی زندگی کا ایک اہم کردار اس کی ماں ہوتی ہے۔ اگر میں کہوں تو بیٹی کے لیے اس کا کوچ ایک ماں ہوتی ہے، اگر ماں چلی جائے تو بیٹی اکیلی ہو جاتی ہے، پھر وہ راز کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ خدا کے واسطے ماں کے انتقال کے بعد اپنی بیویوں سے کہنا، اپنی بیویوں سے کہنا بہن آئے تو چہرہ بگاڑ کے نہ ملے، اس لیے کہ جہاں 3 بیٹیوں کو عزت سے رخصت کرنے والا جنتی ہے وہاں بہنوں کو خوش رکھنے والا بھی جنتی ہے، بیٹیوں کو خوش رکھنے والا بھی جنتی ہے۔ ہاں کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں اپنی بیویوں سے کہہ دینا میری بہن کو تکلیف نہ دے، اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ بڑی ایسے فون حضرت میرے پاس آتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے اس لائق بنایا ہے کہ لوگ اپنی درد مجھے بتاتے ہیں۔ میرے حضور نے تو یہ فرمایا، اللہ نے وعدہ کیا ہے جو کسی کا دکھ سن کے اس کو خوشی دے دے گا اللہ اسے بے حساب جنت عطا فرما دے گا۔ ہاں تو وقت کتنا بھی لگے میں سنتا ہوں، لیکن لوگ پوچھتے ہیں فون کر کے آپ تقریر کہاں سے کرتے ہو، تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تقریر کتابوں سے نہیں، تقریر یہاں سے کی جاتی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ کتنی کہانیاں ایسی ہیں صاحب جہاں بھائیوں نے بیٹیوں کو لاوارث بنایا، اور ایسا بنایا کہ پھر بیٹیوں کو کبھی دروازہ نصیب نہیں ہوا۔ جن گھروں سے بیٹیاں روٹھ جاتی ہیں یاد رکھنا ان سے خدا کی رحمتیں روٹھ جاتی ہیں، روٹھ جاتی ہیں خدا کی رحمتیں۔ بیٹیوں کو کبھی روٹھنے نہ دینا، کبھی ناراض نہ ہونے دینا بیٹیوں کو۔ بیٹیاں کبھی خالی نہیں آتی، اللہ کی رحمتیں اپنے دامن میں لے کے آیا کرتی ہیں۔ ہاں بہنیں کبھی خالی نہیں آتی ہیں، خدا کی رحمتیں ساتھ لے کے آیا کرتی ہیں۔ اور سنیں اگر بھائی چھوڑے ہیں آپ کے تو اگر اللہ نے آپ کو امیر بنایا، دوسرے کو غریب بنایا، ہوتا ہے نا سب برابر، سب برابر۔ اللہ سلامت رکھے، آپ کے سمجھ گئے، ادھر والے لوگ بول گئے لیکن ادھر والے چپ ہیں، سب برابر۔ کوئی غریب بھی ہوتا ہے، کوئی امیر بھی ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے باپ کے ایصال ثواب کے لیے آدمی نے 40 ڈیگے بنوائیں کہ چلاؤ لنگر دنیا کو کھلانا ہے، کیوں آج ابا کی ایصال ثواب کی محفل ہے۔ میں کہتا ہوں ایصال ثواب کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ 10 ڈیگیں بنا کے بانٹ دی، ایصال ثواب کا مطلب یہی نہیں ہے کہ 10 غریبوں میں کپڑا بانٹ دیا۔ سن، اگر باپ کی روح کو خوش کرنا چاہتا ہے تو وہ غریب بھائی جو تجھ سے الگ رہتا ہے، جس کے دسترخوان پر ٹوٹ سوکھی روٹیاں رکھی ہوئی ہیں یا تیرے جیسا اچھا نہیں کھاتا ہے، اللہ نے تجھے صاحب ثروت بنایا ہے، صاحب دولت بنایا ہے، تو کبھی اپنے دسترخوان کا اچھا کھانا اٹھا غریب کے دسترخوان پہ لے کے جا کے بیٹھ جا، اور اس کے آگے کا کھانا اپنے آگے رکھ لے، اس کے کھانے کے لقمے بنا کے اپنے منہ میں لے اور اپنے کھانے کے لقمے بنا کے غریب بھائی کے منہ میں دے۔ تجھے لگتا ہے کہ ان جلسوں سے جتنا ثواب ملے گا اتنا کسی سے نہیں ملے گا، تو سن پیارے، اگر تو ہاتھ سے لقمے بنا کے غریب بھائی کے حلق سے اتارے گا، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ادھر حلق کا لقمہ کلیجے پہ جا کے بھائی کے کلیجوں کو ٹھنڈا کرے گا، ادھر فرشتے کہیں گے مبارک ہو تیرا بیٹا دوسرے بیٹے کو
کو سینے سے لگا رکھا ہوں تو جتنی ٹھنڈک باپ کو جلسے سے ہوتی ہے اتنی ٹھنڈک باپ کو بیٹے کے خوش ہونے سے ہو جایا کرتی ہے. آپ کو تسلی دینا چاہتے ہو تو اس کے چھوڑے ہوئے غریب بیٹے کو سینے سے لگا کے رکھنا. موضوع بڑا وسیع ہے, اگر اس پہ گفتگو ہوتی رہے تو رات بھر نہیں 15 راتیں بھی کم ہے. ہاں اس لیے کہ لفظ ماں کو اگر پھیلاؤ تو ایک کائنات بنتی ہے اور کائنات کو سمیٹ دو تو ماں بنا کرتی ہے. ہاں کائنات کو سمیٹ دو تو ماں بنتی ہے. اللہ اکبر. ماں ہوتی ہے, اس کے لہجے جیسا کسی کا لہجہ نہیں, اس کے چہرے جیسا کسی کا چہرہ نہیں, اس کے پیار جیسا کسی کا پیار نہیں. وہ مسکرا دے تو ایسا لگتا ہے جنت کے سارے دروازے کھل گئے. ہاں وہ دعائیں دے دے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ خدا کی رحمتوں کے بادل ساتھ چلنے لگ گئے ہوں. ہاں اتنی ساری مثالیں ہیں. بس بہت زیادہ طویل نہ کر کے موضوع کو بس میں یہ بات کہہ دوں, طوفان نوح لانے سے آخر کیا فائدہ, ایک اشک ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے. ہاں اب مجھے بتاؤ ماں کی عزت کرو گے؟ بولو انشاءاللہ. باپ کی عزت کریں گے؟ اور زور سے انشاءاللہ. جتنے جلسوں میں پیسے لٹاتے ہیں انشاءاللہ اس پیسے کے ہم اپنے ابا کو اچھے جوتے پہنائیں گے. ہاں کبھی اس کے پیروں کے جوتوں کے پیبند دیکھو اور کبھی اپنے کپڑوں کی چمک دیکھو. لے کے جا یار بازار میں, خدا کی قسم لے کے جا بازار میں, لے کے جا اور خود بیٹھ نیچے, جوتا اپنے ہاتھ سے باپ کے پیر میں پہنا, پھر دیکھ کے کہ ابا اچھا نہیں لگ رہا, دوسرا لا, تیسرا لا, کبھی 10 جوڑے بدل دے. اللہ کی قسم 10 جوڑے بدلے گا نا